ہندوستان کے طنز و مزاح کے نقادوں کے قلم پہ یہ جملہ چڑھا ہوا تھا کہ اکبر الہ آبادی کے بعد دلاور فگار اپنا نیا اسلوب اور نئی حیثیت لے کر اردو ادب میں آئے ہیں۔ عرصے سے وہ محب وطن پاکستانی ہیں اور وہاں کی زندگی کی ناہمواریوں پر وہ بھرپور تنزیہ وار کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے ہر رنگ میں ادبی اور شعری اعلیٰ قدروں سے کبھی نیچے نہیں اترے۔ آپ حضرات کی فگار نوازی کا شکریہ۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک تعلق رہا اور کوئی 1958 سے لے کے 67 تک سال میں 1-2 بار مشاعروں میں گئے اور ہوٹنگ اس انداز سے سنا کہ کہیں اور کسی مشاعرے میں ایسے جملے سننے کو نہیں ملے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک صاحب جن کی آرائش گیسو کا سیلون ہے جن کا، اور شاعر بھی ہیں، غزل پڑھنے آئے علی گڑھ یونیورسٹی یونین کے مشاعرے میں، اور بولے کہ مسئلہ دیکھیے، ردیف ملاحظہ ہو کہ محبت دکھ بھی ہے، آرام بھی ہے، آرام بھی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ بولا کہ یہی شاعر یہی حجام بھی ہے۔ ردیف دیکھیے، شاعر صاحب، یہی شاعر یہی حجام بھی ہے۔ تو بیٹھ گئے صاحب، ہلال تیواری صاحب تشریف لائے کہ صاحب مجھے شوٹنگ کا شوق نہیں ہے، نہ میں پڑھنے کا شوق ہے، صرف 2 خطے عرض کروں گا، صرف 2 خطے۔ پہلا خطہ پڑھ پائے تھے، آواز آئی دوسرا بہت اچھا ہے، دوسرا بہت اچھا ہے۔ بیٹھ گئے دوسرا، بشیر بدر صاحب تو تھے کہ دوسرا بہت اچھا ہے۔ ہاں صاحب، اب میں عرض کرتا ہوں کہ اہل ذوق کا مجمع ہے اور مزاح تو خیر میرا رنگ ہے، میں عرض کروں گا کچھ خطے، ایک آدھ نظم، لیکن میں نے امریکہ کے کچھ شاعروں، برطانیہ امریکہ کی انگریزی کی نظموں کا ترجمہ بھی کیا۔ ایک نظم کے کچھ اشعار امریکہ کا شاعر اسٹاپنگ بائی وڈس آن اے سنوئی ایوننگ، رابرٹ فراسٹ۔ پھر میں مزاحیہ کہ یہ فضا، یہ برف، یہ موسم، یہ تاریکی، یہ شام، اور میرا ایسے میں ایک سنسان جنگل میں قیام، اور میرا ایسے میں ایک سنسان جنگل میں قیام، میرا گھوڑا بھی میری منزل کو کہتا ہے عجیب، میں وہاں ٹھہرا ہوں خرمن تک نہیں جس کے قریب، میں وہاں ٹھہرا ہوں خرمن تک نہیں جس کے قریب، میرا یہ چھوٹا سا گھوڑا یہ رفیق غمگسار پوچھتا ہے ساز کی گھنٹی بجا کر بار بار، اس بھیانک دشت میں رکتا ہے کوئی شہسوار۔ آپ پھر اس فیصلے پر غور کر لیں ایک بار، ایک غلط اقدام ہو یہ فیصلہ ایسا نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ آگے دشت ہو رستہ نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ آگے دشت ہو رستہ نہ ہو۔ نرم و نازک برف کے ذرے لیے موج صبا سنسناتی ہے تو آتی ہے ترنم کی صدا، وہ صدا جس نے یہاں توڑا ہے خاموشی کا تار، ساز کی گھنٹی ہے یا موج ہوائے نغمہ بار، شام کے گیسو ہے اب بھی دلربا میرے لیے، دلکش و رنگی ہے جنگل کی فضا میرے لیے، واپسی کا راستہ بھی ہے کھلا میرے لیے، مجاز کا مصرع کے پر مصیبت ہے میرا عہد وفا میرے لیے، منہ سے جو کچھ کہہ دیا ہے کر دکھانا ہے مجھے، خواہ کچھ بھی ہو قدم آگے بڑھانا ہے مجھے، نیند کیا آئے کہ میلوں دور جانا ہے مجھے، نیند کیا آئے کہ میلوں دور جانا ہے مجھے۔ اب صاحب وہ مزاحیہ قطع یونیورسٹی میں لکھا تھا، ہمارے بشیر بدر صاحب بیٹھے ہوئے کہ ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا کہ آپ ہیں کیا کوئی سارجنٹ، کہنے لگے کہ آپ سے مسٹیک ہو گئی، آئی ایم دا ہیڈ آف دا اردو ڈپارٹمنٹ، آئی ایم دا ہیڈ I am the head of the اردو ڈپارٹمنٹ۔ ہم 12ویں کلاس میں جب اسٹوڈنٹ تھے، گھنٹہ تھا ایک روز
किसी लेक्चरार का वो नोट्स बोलता था, मगर एक तालिबा अफसाना लिख रही थी दिले बेकरार का। अफसाना लिख कल सिनेमा में नजर आए कोई मौलाना, कल सिनेमा में नजर आए कोई मौलाना। कतील भाई कि मैंने पूछा कि है क्या आपको भी ज़ौक़े मजाज, आपको भी ज़ौक़े मजाज? बोले हाँ, साथ ही कुछ इश्क़ हकीकी भी है, मैं सिनेमा ही में पढ़ लेता हूँ मगरिब की नमाज। बोले हाँ, साथ ही कुछ दोनों लाइन है, कुछ इश्क़ हकीकी भी है, मैं सिनेमा ही में पढ़ लेता हूँ मगरिब की नमाज। न्यूज़ पे ख़त लिख रहा था तो न्यूज़ ये थी कि एक मकान में चोरी हुई, सारा कैश, सारा वैल्यूएबल सब रखे रहे, मुर्गे चोरी हो गए। अखबार को तो न्यूज़ देने में मज़ा आता है, मुर्गे चोरी हो गए। क्या जब खबर है कि मुर्गे ही ले गए डाकू, अजब खबर है कि मुर्गे ही ले गए डाकू, अजब मज़ाहिर जिद्दत आफरीनी है, पुलिस रिपोर्ट से कत्ते नज़र ख्याल ये है कि डाकुओं में कोई मौलवी यकीनी है। मुर्गे कहाँ गए बशीर भाई? मुर्गे, अजब खबर है कि मुर्गे ही ले गए डाकू, अजब मज़ाहिर है जिद्दत आफरीनी है, पुलिस रिपोर्ट से कत्ते नज़र ख्याल ये है कि डाकुओं में कोई मौलवी यकीनी है। मामूली सी न्यूज़ थी, एक शहर है बिजनौर, वहाँ कोई गुंडा गिरफ्तार किया पुलिस ने, तो लिखा कि इस खबर पर तो नहीं मुझको ताज्जुब, ए फिगार एक गुंडा हल्क़े बिजनौर में पकड़ा गया। हाँ, अगर थोड़ी सी हैरत है तो सिर्फ इस बात पर कैसा गुंडा था कि वो इस दौर में पकड़ा गया। कैसा गुंडा था, कैसा गुंडा था, इस खबर पर तो भाई कैसा गुंडा था कि वो इस दौर में पकड़ा गया। कैसा गुंडा था कि वो इस दौर में, एक पाकिस्तान में शराब ममनू करार दी गई तो एक साहब ने पेट्रोल में रुमाल भिगोकर उसे इनहेल किया और कहते हैं कि उससे नशा होता है। पेट्रोल जी नशा कि सिलसिला पेट्रोल नोशी का ये जारी है तो फिर कौन साकी से कहेगा एक पैमाना मुझे क्या खबर। कल रिंद मैं खाने में ये आवाज दे साकिया 12 लीटर पेट्रोल पिलवाना मुझे। साकिया 12 लीटर पेट्रोल पिलवाना मुझे। लंदन की एक खबर पे नज़्म और फिर कुछ एक दूसरी। हाँ, इकबाल सभी पूरी साहब भी गज़ल पढ़ रहे थे, 2-3 शेर याद आ गए कि दुआ भी वफा भी। ये असल में तरी मशायरा है कराची का जिसमें तमाम लोकल शायर मौजूद थे। वफा भी क्या तरह ये थी कि बुझ बुझ के जल रहा है चिरागे वफा अभी। तो अर्ज़ किया कि इस तरह में गज़ल कोई दुश्वार तो नहीं, 2-4 लफ्ज़ लिख दिए फिर लिख दिया अभी। 2-4 लफ्ज़ लिख दिए फिर लिख दिया अभी। फिर चंद लफ्ज़ लिख दिए फिर गोल हो गए फिर गोल हो गए। फिर काफिये से बांध के चिपका दिया अभी। अभी पकड़ी गई रदीफ, अफराद भाई पकड़ी गई रदीफ तो फौरन ये कह दिया लिखना कभी था और मैं यहाँ लिख गया अभी। लिखना कभी था बशीर और मैं यहाँ लिख गया अभी। उर्दू में अंग्रेजी के अल्फाज का इस्तेमाल बढ़ता है तो
تو چند شعر لکھے تھے ایک غزل کے کہ دی نیشن ٹاکس ان اردو دا پیپل فائٹ ان اردو ڈیئر لسنرس دیٹ از وائی آئی رائٹ ان اردو آئی رائٹ ان اردو نہ ہو جب ہارٹ ان دی چیسٹ پھر ٹنگ ان دی ماؤتھ کیوں نہ ہو جب ہارٹ ان دی چیسٹ پھر ٹنگ ان دی ماؤتھ کیوں ٹو بیوٹیفائی دس لائن تھرو سم لائٹ ان اردو there should be یقیناً no ملاوٹ in the literature there should be یقیناً no ملاوٹ in the literature therefore I never call شب کو night in Urdu in Urdu night in Urdu پوئٹری کی نشستیں کلچرل شو بھی صحیح لیکن پلیز اے صاحبان دل مجھے انوائٹ ان انوائٹ ان اردو انوائٹ ان اردو فگار اس نظم میں تیری زبان اردو ہو اور انگلش مگر لکھے ہیں تو نے قافیے کیا ٹائٹ ان اردو ہستگی کو بندگی قرص ملین کو سلام اب تو نوٹنکی ہی میں ہوگا علاج سامعین الفراق گل بنفشا الوداع پینسلین نامور قوال پورے ڈاکٹر ہو جائیں گے صرف سازندے جو ہیں کمپاؤنڈر ہو جائیں گے صرف سازندے جو ہیں کمپاؤنڈر ہو جائیں گے صرف چونکہ نسخوں میں رعایت ہوگی کچھ اشعار کی صرف شاعر کو جگہ دی جائے گی عطار کی پڑ گئے معجون میں کیڑے خمیرہ سڑ گیا ولی سینا کی امیدوں پہ پانی پڑ گیا اب مداوائے مرض ہوگا نئے انداز سے اب ہوا شافی کی آواز آئے گی ہر ساز سے اب دواخانوں پہ ایسے بورڈ آئیں گے نظر مطرب آتش نوا مسناز لیڈی ڈاکٹر تھرمامیٹر کی جگہ منہ میں لگا کر بانسری ڈاکٹر دیکھے گا کیا حالت ہے اب بیمار کی موت بھی اس شخص تک آتے ہوئے گھبرائے گی جس کے سر پر نظم ڈفلی بجائی جس کے سر پر نظم ڈفلی بجائی جائے گی ان سے کہہ دو مبتلا ہیں جو کسی آزار میں اب شفا خانے کھلیں گے حسن کے بازار میں اب تو اخباروں میں شائع ہوں گے ایسے اشتہار جملہ امراض نہانی کی دوا طبلہ ستار جملہ امراض خبیثہ کی دوائے کارگر نغمہ ساحر بآواز لتا منگیشکر نغمہ ساحر بآواز ذوف میدا ہے تو مس بلبل سے قوالی سنو خشک کھانسی ہے تو نظم حضرت حالی سنو اس طرح نسخہ لکھے گا چارہ ساز نبض بھی نظم ختم ہوتی کس طرح نسخہ لکھے گا چارہ ساز نبض بھی دادرا 10 بار ٹھمری 2 عدد ایک بھیرویں دادرا 10 بار ٹھمری 2 عدد ایک بھیرویں صبح دم مثل شکیلا مشق قوالی کنند خاک پائے مشتری بائی بوقت شب خورند کراچی کا قبرستان اوہو کراچی کے قبرستان کی فرمائش ہو رہی ہے اور میرے بھائی یہاں جو آڈینس ہے وہ ادب ہے تو میں کراچی قبرستان کے 2-3 شعر آپ کی تعمیل شاد میں پڑھوں گا ادیب بیٹھے ہیں اور ادبی نظم میری جس نے یہ پہلی نظم نے مجھے انڈیا میں مشہور کیا شاعر اعظم یعنی ہندوستان پاکستان میں سب سے بڑا شاعر کون ہے میں بتاتا ہوں کہ کل ایک ادیب و شاعر و ناقد ملے ہمیں کہنے لگے کہ
کہ آؤ ذرا بحث ہی کرنے لگے یہ بحث کہ اب ہند و پاک میں وہ کون ہے کہ شاعر اعظم جسے کہیں، کوئی 25 سال پہلے لکھی تھی، بشیر صاحب کی سنی ہوئی ہے، شاعر اعظم جسے کہیں، میں نے کہا جگر تو کہا ڈیڈ ہو چکے، یعنی بیمار پڑ گئے تھے، ڈیڈ ہو چکے۔ میں نے کہا کہ جوش، کہا قدر کھو چکے، مائگریشن ہو چکا تھا، قدر کھو چکے۔ میں نے کہا فراق کی عظمت پہ تبصرہ، بولے فراق شاعر اعظم، ارارا میں نے کہا کلام روش لاجواب ہے، کہنے لگے کہ ان کا ترنم خراب ہے۔ میں نے کہا ترنم انور پسند ہے، کہنے لگے کہ ان کا وطن دیوبند ہے۔ مولوی دیوبند ہے، انتقال ہو گیا شاید، دیوبند ہے۔ میں نے کہا کہ ان کی غزل کتنی پاک ہے، بولے کہ ان کی شکل بڑی خوفناک ہے، بڑی خوفناک ہے۔ میں نے کہا کہ ساحر ہو، مجروح ہو، جانثار، بولے کہ شاعروں میں نہ کیجئے انہیں شمار۔ میں نے کہا بشیر، تو بولے کہ کون؟ بدر، ان کی جدیدیت نے گھٹا دی ہے ان کی قدر۔ کون؟ بدر، ان کی جدیدیت۔ میں نے کہا فراز، تو بولے کہ پیچ و خم۔ میں نے پیچ و خم، میں نے کہا عدم، تو کہا وہ بھی کل عدم، وہ بھی کل عدم۔ میں نے کہا کہ فیض، تو بولے کہ ریڈ ہیں۔ کیا ہوا؟ تو ریڈ ہیں۔ میں نے کہا حفیظ، تو بولے کہ پیڈ ہیں۔ میں نے کہا شکیل، تو بولے ادب فروش۔ میں نے کہا قتیل، تو بولے کہ بس خاموش، بس خاموش۔ میں نے کہا کچھ اور، تو بولے کہ چپ رہو، چپ رہو۔ میں چپ رہا، تو کہنے لگے اور کچھ کہو۔ یعنی وہ اپنے آپ کہلوانا چاہتا ہے، ریسٹ کروا رہا ہے، اور کچھ کہو۔ میں نے کہا ظریف، تو بولے کہ گندگی۔ میں نے کہا سلام، تو بولے کہ بندگی، بندگی۔ میں نے کہا کہ یہ جو ہے معشر عنایتی، کہنے لگے کہ آپ ہیں ان کے حمایتی۔ کہ میں نے کہا کہ یہ جو دلاور فگار ہے، بولے کہ وہ تو طنز و ظرافت نگار ہے۔ میں نے کہا کہ طنز میں ایک بات بھی تو ہے، بولے کہ اس کے ساتھ خرافات بھی تو ہے۔ میں نے کہا تو شاعر اعظم کوئی نہیں، کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی لازمی نہیں۔ میں نے کہا تو کس کو میں شاعر بڑا کہوں؟ کہنے لگے کہ میں بھی اسی کشمکش میں ہوں، پایان مجھ سے ہی کہلوائے گا۔ پایان کار ختم ہوا جب یہ تجزیہ، میں نے کہا حضور، تو بولے کہ شکریہ۔ آپ کے 3-4 شعر پر ختم کرتا ہوں۔ کیا ہے کراچی، یعنی یہ پاکستان کی خبر، کراچی کی ہماری انڈیا میں پہنچی تھی کہ قبرستان جو ہے وہ اتنا بھر گیا ہے، واقعی اوور پاپولیٹڈ ہے کہ خبر نہیں مل رہی ہے کسی مردے کو۔ اے کراچی ملک پاکستان کے شہر حسین، مرنے والوں کو جہاں ملتی نہیں 2 گز زمین ہے یہی صورت، تو ایک ایسا بھی دن آ جائے گا، آنے والا دور مردوں پر قیامت ڈھائے گا۔ مردگاں بسیار ہوں گے اور جائے قبر تنگ، قبر کی تقسیم پر مردوں میں چھڑ جائے گی جنگ۔ سیٹ قبرستان میں پہلے وہ مردے پائیں گے جو کسی مردہ منسٹر کی سفارش لائیں گے، مردہ منسٹر کی سفارش لائیں گے۔ کارپوریشن کرے گا ایک ریزولوشن یہ پاس کہ ڈی اے اب مرنے والے سے کرے یہ التماس، آپ کو مرنا ہے
تو پہلے سے نوٹس دیجئے، یعنی جرم انتقال ناگہاں مت کیجئے، کچھ مہینے کے لیے ہو جائے گی تربت لاٹ، اس کے بعد آئے گا نوٹس، چھوڑ دیجئے یہ پلاٹ، تربت شوہر میں اس کی اہلیہ سو جائے گی، محو حیرت ہوں کہ تربت کیا سے کیا ہو جائے گی، سرخیاں یہ ہوں گی جنگ و حریت میں، ڈان میں جنگ و حریت میں، ڈان میں ڈال لی ہیں جگیاں مردوں نے قبرستان میں، رات دو مردوں نے ہنگامہ کیا زیر مزار، ایک مردہ جیل میں ہے دوسرا مردہ فرار، رات دو مردوں میں ایک تربت پہ سودا پٹ گیا، ایک مردہ 500 پگڑی کے لے کر ہٹ گیا، ہم تو سمجھے تھے ہم ہی ہیں جہاں میں بے قرار، اس جہاں والوں کو بھی ملتی نہیں راہ فرار، صرف زندوں ہی کو فکر عیش و آسائش نہیں، صرف زندوں ہی کو فکر عیش و آسائش نہیں، اب تو اس دنیا میں مردوں کی بھی گنجائش نہیں۔ شکریہ صاحب، اب ایمبولینس لگا دیجیے، خدا کا ایمبولینس۔ کیا کہیے فگار، عدن کہتے ہیں عدن کو، روم کو پڑھتے ہیں روم، ایک علامہ نے اظہار لیاقت یوں کیا، ملت بیضا کے معنی لکھ دیے انڈے کی قوم۔ ایک علامہ نے اظہار لیاقت یوں کیا، ملت بیضا کے معنی لکھ دیے انڈے کی قوم۔ یہ صاحب ایک نیوز آئی تھی کہ ایک لڑکا برات لے کر جب سسرال پہنچا تو اس اخبار نے خبر دے دی کہ اس کا ہونے والا داماد کئی سال سے ایک سینٹرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں ڈیلی ویجز پر ملازم ہے۔ خسر کو اعتراض ہوا کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، تم نے کہا تھا کہ کنفرمڈ ہو، تم ڈیلی ویجز پہ ہو، برات واپس لے جاؤ۔ برات واپس گئی تو ڈیلی ویجز پر ہے ایک لڑکا ملازم، یہ خبر چھپ گئی اس وقت جب کھلنے کو تھے چہرے کے پھول۔ واہ 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 بھائی کہ ڈیلی ویجز پر ہے ایک لڑکا ملازم، یہ خبر چھپ گئی اس وقت جب کھلنے کو تھے چہرے کے پھول۔ اب تو شادی کی یہ صورت ہے کہ خسر محترم ڈیلی ویجز پر ہی اس داماد کو کر لے قبول۔ واہ واہ واہ، ڈیلی ویجز پر ہی اس داماد کو۔ ہاں ایک دن ہمارے آپ کے امریکہ کا میٹرالوجی تو بہت ہی ایفیشینٹ ہے، جو رپورٹ آئی وہ ٹھیک آئی۔ ہمارے یہاں میٹرالوجی کی ہر پیپر میں رپورٹ آتی ہے، ایک دن جس پرچے میں لکھ رہا تھا اس میں کوئی رپورٹ نہیں آئی تو پرچے نے موسم کے ویدر کے خانے کے آگے لکھ دیا نیل۔ نیل، ایک دن اخبار میں نیل ہے اگر ویدر رپورٹ، رپورٹ آئی نہیں میٹرالوجی سے کہ ایک دن اخبار میں نیل ہے اگر ویدر رپورٹ۔ کیا قیامت آ گئی، کیوں حشر برپا ہو گیا، کیا قیامت آ گئی، کیوں حشر برپا ہو گیا۔ گوشت کے ہفتے میں 2 ناغے ہیں، منگل بدھ ہوتا نہیں کہ گوشت کے ہفتے میں 2 ناغے ہیں اور پانی کے 3۔ ایک دن موسم کا ناغہ ہو گیا تو کیا ہوا۔ تو ایک دن موسم کا ناغہ، احمد بھائی، ایک دن موسم کا ناغہ ہو گیا تو کیا ہوا۔ عید الاضحیٰ آئی، کراچی میں قیمتیں بڑھا دیں مویشی کی، جانو تو ایک گائے 14,000 روپے میں بیچی گئی، 14,000 روپے میں عید الاضحیٰ پر گائے بکی۔ تو حائل ہے
جو مسافر و منزل کے درمیان، اے کاش اس خلیج کو اب کوئی پاٹ دے۔ حائل ہے جو 14,000 مسافر و منزل کے درمیان، اے کاش اس خلیج کو اب کوئی پاٹ دے۔ 14,000 روپے میں بکتی ہے ایک گائے، 14,000 دے کے ہمیں کوئی کاٹ دے۔ واہ واہ 14,000 روپے میں ابھی ختم تو یہ بکتا کہ 14,000 روپے میں 14,000 روپے میں بکتی ہے ایک گائے، 14,000 روپے میں بکتی، 14,000 دے کے ہمیں کوئی کاٹ دے۔ ہمارے ملک کے مایہ ناز گلوکار مہدی حسن صاحب کار لے کے کوئٹہ جا رہے تھے، تو ڈاکوؤں کی تو کھلی چھٹی، تو انہوں نے کسی ڈاکو نے ان کی کار چھین لی، انہوں نے رپورٹ کی، پولیس نے بہرحال ان کی کار دلوا دی، برآمد کر لی مہدی حسن کی۔ شاید یہاں بھی آتے رہتے ہیں کہ مہدی حسن کی کار برآمد ہوئی جو آج، حالات پہلے جیسے پھر ایک بار ہو گئے، جو رہ گئے تھے صرف گلو کار کے بغیر، پھر کار مل گئی تو گلوکار ہو گئے۔ جو رہ گئے تھے صرف گلو، جو رہ گئے تھے صرف گلو کار کے بغیر، پھر کار مل گئی تو گلوکار ہو گئے، پھر کار مل گئی تو گلوکار ہو گئے۔ مہدی حسن کی کار برآمد ہوئی۔ ہاں ایک مشاعرے میں بشیر بدر صاحب وغیرہ ساتھ تھے، تو ایسے علاقے میں یہاں بھی سردی، اتنی سردی کے مقام پہ کئی مشاعرہ تھا، تو وہاں سکتہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے میٹر میں جب فرق پڑ جاتا ہے بیر میں تو سکتہ کہتے ہیں، کہ سکتہ تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، سکتہ تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، یہ دیکھ کر تو میں بھی تعجب میں پڑ گیا۔ پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی، مصرع سکڑ گیا۔ سردی بہت شدید تھی، پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی۔ ہاں، اور پوری دنیا میں ایک بے چینی چلی آ رہی ہے بہت سال سے، تو حالات حاضرہ میں اب اصلاح ہو کوئی، حالات حاضرہ میں اب اصلاح ہو کوئی، اس غم میں لوگ حال سے بے حال ہو گئے، اس غم میں لوگ حال سے بے حال ہو گئے۔ حالات حاضرہ نہ صحیح مستقل، مگر حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ حالات حاضرہ کو کئی سال، حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ یہ رہبران ملک جو خود محو خواب ہیں، خود محو خواب ہیں، بیدار کر رہے ہیں کچھ اس طرح قوم کو، جس طرح رات کو کوئی خوابیدہ پاسباں براتے میں یہ کہنے لگے جاگتے رہو، براتے میں جاگتے رہو، براتے میں یہ کہنے لگے جاگتے رہو، براتے میں یہ کہنے لگے جاگتے رہو۔ صاحب یہ کتابیں آتی ہیں تبصرے کے لیے ہمارے پاس، تو اس میں اخبار میں منظوم تبصرہ کر دیجئے، تو اکثر لوگ بھیجتے رہتے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے مزاح نگار ہیں ذاکر علی خان صاحب، ان کی کتاب تو آئی نہیں، کارڈ آ گیا کہ اس ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل میں رونمائی ہے، آپ کو تبصرہ کرنا ہے۔ قلم رو کتاب کا نام تھا، پر اس کی کتاب مجھے دی نہیں، تبصرے کے لیے انویٹیشن دے دیا کہ تبصرہ میں نے کر دیا۔ اور پڑھی یہ نظم کہ کچھ اس میں شک نہیں کہ قلم رو ہے یہ کتاب اردو کی، بہت شعر اوپر تھے کہ اردو کی شاعری میں مہ نو ہے یہ کتاب،
الفاظ ہیں کہ جیسے نگینے جڑے ہوئے پہرے پہ جس طرح ہو سپاہی کھڑے ہوئے. اور سب کچھ کہنے کے بعد آگے وہ جانے جس نے پڑھا ہو کتاب کو. آگے وہ جانے جس نے پڑھا ہو کتاب کو. ہم نے تو صرف سونگھ لیا ہے. گلاب کو خوشبو پہنچ گئی تھی جو ہم تک گلاب کی تعریف کر دی. پڑھنے سے پہلے کتاب کی تعریف یہی ہوتا ہے, تعریف کر دی پڑھنے سے پہلے کتاب کی. ہم سے خطا ہوئی ہے, ہم سے خطا ہوئی ہے, مگر زندگی بخیر, مگر زندگی بخیر. زندہ ہیں کتنے لوگ کتابیں پڑھے بغیر. ہم سے خطا ہوئی ہے مگر زندگی بخیر. یہ کسی خاتون نے فرمائش کی, بال میں ان کا احترام کرتا ہوں, نظم پڑھ دیتا ہوں آخری. یہاں سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک مشاہدہ نہیں ہے کہ ہماری 2D اور 2K کیسی چلتی ہیں. 5C جن لوگوں کراچی میں ہیں, کراچی کے لوگ جو بسوں میں لٹکے ہیں وہ سمجھ سکیں. میں نظم پڑھ دیتا ہوں امریکہ سے, اور کراچی کی بس پڑھوا رہی ہیں, میں پڑھ دیتا ہوں کہ کراچی کی بس چل رہی ہے صاحب. کہ بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح. بس میں ڈنڈے پھڑے ہو جاتے ہیں کہ لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح. کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح. سہما ہوا تھا کوئی گنہگار کی طرح. کوئی پھنسا تھا مرغے گرفتار کی طرح. محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے. جوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤں سے. کھڑاؤں ووڈن چپل کے کو جوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤں سے. کوئی پکارتا تھا میری جیب کٹ گئی. کہتا تھا کوئی میری نئی پینٹ پھٹ گئی. بس میں تمام پردوں کی دیوار ہٹ گئی. ریشے سفید زلف سیاہ سے لپٹ گئی. ریشے سفید زلف سیاہ سے لطیف اثر بھائی, ریشے سفید زلف سیاہ سے لپٹ گئی. ایک اچھا خاصا مرد زنانے میں گھس پڑا. ایک اچھا خاصا مرد زنانے میں گھس پڑا. گویا کہ ایک چور خزانے میں گھس پڑا. لیڈیز کی صفوں میں جو چہرے تھے کچھ حسین. یہ بھی ہوتا ہے کہ لیڈیز کی صفوں میں جو چہرے تھے کچھ حسین, ان پر نظر جمائے ہوئے تھے میاں متین. میاں متین شامل مسافروں میں تھے ہر فن کے ماہرین. کچھ ان میں ناظرین تھے باقی تماش بین. ذوق نظر کی شرط تھی منظر برا نہ تھا. 10 پیسے کے ٹکٹ میں یہ پکچر برا نہ تھا. یہ پکچر برا نہ تھا. کنڈکٹر اب یہ کہتا تھا وہ بس چلائے کیوں. جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں. جس کو ہو جان عزیز میری بس میں آئے کیوں. ایسے ہی نازنی تھے تو پیسے بچائے کیوں. بس میں کھڑے رہو جو میرے خیر خواہ ہو. بس میں کھڑے رہو جو میرے خیر خواہ ہو. دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو. بس میں کھڑے رہو جو میرے خیر خواہ ہو. یہ ایک نظم کے اور کراچی کا ایک اور رخ, کراچی کے معاشرے کی زندگی کا میں ختم کرتا ہوں کہ یہ کراچی ہے, یہ کراچی ہے. میاں بحران رہتے ہیں یہاں ملٹی پرپز قسم کے انسان. ملٹی پرپز قسم کے انسان رہتے ہیں یہاں. ایک صاحب شکل سے لگتے ہیں جو بہروپیے میرے گھر آتے تھے
خالص دودھ دینے کے لیے، ایک ہفتہ دودھ دینے کے لیے جب وہ نہ آئے، میں نے ان کی خیریت پوچھی تو وہ کچھ مسکرائے، بولے یہ موقع نہیں اس بات کے اظہار کا، میں ایڈیٹر بن گیا ہوں ایک بڑے اخبار کا، میں ایڈیٹر بن گیا ہوں۔ وہ غزل فرما رہے تھے بے خودی میں جھوم کر، اور میں آداب کر لیتا تھا ان کو گھوم کر، بولے اب فضل خدا ہے اب تو میں خوشحال ہوں، پہلے شاعر بن گیا تھا، پہلے شاعر بن گیا تھا، آج کل قوال ہوں۔